اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 17 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جملہ رب المشرقین سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو رب ہے یہ ایکچولی کیا ہونا چاہیے؟ یہ ربن ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا جو ناؤن بنتا ہے وہ ربن بنتا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ہی پیش ہے، اس میں ایک ہی پیش ہے۔ اگر ہم اس طرح سینٹنس بنائیں گے اللہ ربن، اگر ہم اس طرح سینٹنس بنائیں گے اللہ ربن، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، یا اللہ کے بدلے ہم ہوا بھی استعمال کرتے ہیں، ہوا ربن، وہ رب ہے۔ یہاں بھی اس سینٹنس میں بھی اللہ ہو یا ہوا جو ہے یہ ہڈن ہے، یہ لفظ نہیں لکھا گیا ہے، یہ لفظ محذوف ہے۔ محذوف مینس omitted، یہ لفظ omitted ہے۔ اس کے بدلے اس کا پریڈیکیٹ ہی آیا ہے، اس کے بدلے اس کا پریڈیکیٹ ہی لکھا گیا ہے، خبر۔ اللہ ہو گیا مبتدا، سبجیکٹ، اور یہ ہو گیا پریڈیکیٹ۔ جس طرح ہم ادھر لکھیں گے اللہ ربن، یہاں اللہ ہو گیا سبجیکٹ اور یہ ہو گیا پریڈیکیٹ۔ اسی طرح ادھر بھی ہے، مگر ادھر اللہ نہیں لکھا گیا ہے، اللہ یہاں omitted ہے۔ کیوں omitted ہے؟ کبھی کبھی کوئی لفظ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی لفظ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اس صورت میں اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لہذا اس کی جو خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے، وہی لکھا گیا ہے۔ اب اس پریڈیکیٹ کو اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ مشرقین، مشرقین مینز دو مشرقوں، مشرقوں، دو مشرقوں، دو مشرقوں کا۔ رب المشرقین ہو گیا دو مشرقوں کا رب۔ اس طرح یہ کیا بنتا ہے؟ دو مشرقوں کا رب۔ رب المشرقین، دو مشرقوں کا رب، ہوا رب المشرقین۔ اگر یہاں ہم لکھیں گے ہم ہوا، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، ہوا رب المشرقین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے۔
یا ہم یہاں لکھیں گے اللہ، اللہ ہو، اللہ رب المشرقین، اللہ رب المشرقین، اللہ دو مشرقوں کا رب ہے۔ یہ جو اللہ ہے یا ہوا ہے یہ اس سینٹنس میں ہڈن ہے، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ رب المشرقین وہ دو مشرقوں کا رب ہے، وہ دو مشرقوں کا رب ہے۔ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ اور وہ دو مغربوں کا رب ہے۔ رب یہاں بھی رب ہی خبر آتا ہے، اور مغربینی ڈویل ناؤن آتا ہے، مضاف الیہ آتا ہے، اس کا اور اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ آپ نے مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ پڑھا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پوسیسو کیس، پوسیسو کیس۔ ہم دو ناؤن کو کیسے مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں؟ ہم دو ناؤن کو کیسے مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک ناؤن ہے رسول، ایک ناؤن ہے اللہ، اس کو ہم کیسے بناتے ہیں؟ اس کو ہم یہاں سے ایک پیش ہٹاتے ہیں اور اس کو زیر دیتے ہیں، اس طرح بن گیا ہے رسول اللہ، اس طرح یہ بن گیا ہے رسول اللہ۔ اور معنی میں کیا ہو گیا؟ معنی میں اس کا آئے گا اللہ کا رسول۔ پھر ہم نے آج جو سیکھنا ہے، آج ہم نے سیکھنا ہے ڈویل۔ ڈویل میں مضاف مضاف الیہ کیسے بنتا ہے؟ اصل میں یہ مشرق ہے، مشرقن، اس کا دوسری حالت جو ہے وہ بن جائے گی مشرقن، اس کی تیسری حالت جو ہے وہ بن جائے گی مشرقن۔ اس حالت کو ہم بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ مرفوع ہے۔ مرفوع مینز پیش والا ہے۔ اس کو مجرور بولتے ہیں۔ مجرور کیا ہوتا ہے؟ زیر والا۔ اس کو منصوب بولتے ہیں۔ منصوب کیا ہوتا ہے؟ زبر والا۔ اب جب یہ تو سنگولر کا ہو گیا، یہ ہو گیا سنگولر کا۔ ڈویل میں کیسے آئے گا؟ دو کا، دو کو بن جائے گا، مشرقن کو بن جائے گا مشرقان، مشرقان، مشرقان۔ یہ ڈویل میں ہو گیا مرفوع۔ پیش والا ڈویل میں کیسے آتا ہے؟ پیش والا ڈویل میں آتا ہے آنی کے ساؤنڈ کے ساتھ، اس میں آنی ساؤنڈ آتی ہے۔ اس میں کیا بن جائے گا؟ مجرور میں اس میں بن جائے گا مشرقین، مشرقین۔ مشرقین ہو گیا مجرور، مشرقین ہو گیا زیر والا ڈویل میں، اس میں آئین ساؤنڈ آتی ہے، اس میں لاسٹ پر آئین ساؤنڈ آتی ہے۔ اور پھر منصوب جو بنتا ہے اس کا، وہ بنتا ہے یہی مشرقین، مشرقین۔ اس میں آئین ساؤنڈ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈویل میں دو ہی شکلیں بنتی ہیں، مشرقان دو مشرق، مشرقین دو مشرق، مشرقین دو مشرق۔ یہاں دونوں کی شکل ایک ہی ہے، یہاں دونوں کی شکل ایک ہی ہے، یہاں ایک شکل ہے۔ سنگولر میں تین شکلیں بنتی ہیں، مشرقن، مشرقن، مشرقن۔ ڈویل میں
دو ہی شکلیں بنتی ہیں، مشرقانی، مشرقینی، مشرقینی. پھر یہ مجرور زیر والا مشرقینی کہاں استعمال ہوگا، زبر والا مشرقینی کہاں استعمال ہوگا، یہ استاد سینٹنس میں سمجھا دے گا. اسی طرح ہم لکھیں گے، اگر ہم مسلمن لے لیں گے، اگر ہم مسلمن لے لیں گے، مسلمن کو کیسے ہم بنائیں گے ڈویل؟ مسلمن، مسلمن یہ پیش والا مرفوع ہے، مسلمن زیر والا مجرور ہے، مسلمن زبر والا منصوب ہے. اس کو ڈویل بنانے کے لیے ہم لکھیں گے مسلمان. یہاں کیا بن جائے گا؟ مسلمین، مسلمین. یہاں کیا بن جائے گا؟ مسلمین. اسی طرح والدن، اس کی 3 شکلیں ہیں، والدن، ولدن، ولدان 2 لڑکے، ولدان، ولدائن 2 لڑکے، ولدائن 2 لڑکے. اب مسئلہ ہے، مسلمن تو سمجھ آئے گا 2 پیش کے ساتھ، مسلمین بھی سمجھ آئے گا 2 زیر کے ساتھ، مسلمن بھی سمجھ آتا ہے 2 زبر کے ساتھ، مگر یہ مسلمان 2 پیش کے ساتھ نہیں ہے. یہاں آئین ساؤنڈ مانی جاتی ہے کہ یہ مرفوع ہے، پیش والی ہے. یہاں آئین ساؤنڈ مانی جاتی ہے کہ یہ زیر والا ہے. یہاں آئین ساؤنڈ مانی جاتی ہے یہ زبر والا ہے. کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں ایک ہی شکل کے ہیں، اس لیے سمجھنے میں مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں یہ استعمال زیر والا ہوتا ہے، کہاں یہ استعمال زبر والا ہوتا ہے. اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا. ضرب الاستاذ، الولد، الولد. یہ ہو گیا فعل ماضی، اس کا سبجیکٹ ہو گیا یہ فاعل. الاستاذ. اس کا مفعول ہو گیا یہ. معنی کیا بنے گا؟ فاعل فعل سے مل کر معنی بناتا ہے. ضرب الاستاذ، استاذ نے مارا، استاد نے مارا. کس کو مارا؟ الولد، لڑکے کو. اب استاد نے 2 لڑکوں کو مارا، اب استاد نے 2 لڑکوں کو مارا. پھر یہاں کیا آئے گا؟ 2 کے لیے آتا ہے ہمیں، 2 کے لیے آتا ہے ہمیں ولدان، ولدان. اور دوسری شکل اس کی ہے ولدین. چونکہ اس کی 2 ہی شکلیں ہیں نا. دوسری شکل منصوب بھی وہی، وہ بھی بنتی ہے یہی ولدین. یہ والی شکل اس کی پیش والی شکل ہے، مرفوع پیش والی شکل. اور یہ والی شکل ہے زیر والی، مجرور اور زبر والی، منصوب. چونکہ ہمارا مفعول جو ہے وہ زبر والا ہے، زبر والے کی صورت میں یہ والی شکل نہیں لگے گی، یہ والی شکل لگے گی، ولدین، ولدین.
ضرب الاستاذ والدین، استاد نے 2 لڑکوں کو مارا۔ یہاں یہ والدینی جو استعمال ہوتا ہے یہ منصوب شکل والا ہے، مجرور شکل والا جو ہے وہ بھی یہی لفظ بن جائے گا، مگر اس کے لیے حرف جر آئے گا پہلے۔ اس کے لیے پہلے حرف جر آئے گا۔ اسی طرح سینٹنس میں ہمیں آ گیا ہے رب المشرقین، یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے۔ ہم نے مشرقان ڈویل ہے 2 مشرق، مشرقین 2 مشرق، یہ آئینی ساؤنڈ، یہ مرفوع ساؤنڈ ہے، یہ مرفوع استعمال ہوگا پیش والوں کے ساتھ۔ یہ مشرقینی جو ہے یہ زیر والوں کے ساتھ استعمال ہوگا یا زبر والوں کے ساتھ استعمال ہوگا۔ جدھر ناؤن زبر والا آئے گا وہاں یہ آئے گا ڈویل میں، جدھر ناؤن زیر والا آئے گا ڈویل میں وہاں یہی آئے گا۔ چونکہ یہاں یہ مضاف بنتا ہے، چونکہ رب پر ایک ہی پیش ہے، ہمارا ایکچول تھا ربن، یہاں مگر ایک ہی پیش ہے، یہ بن گیا مضاف اور یہ بن گیا مضاف الیہ۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لہذا اگر ہم اس کو سنگولر میں لکھیں گے، اس کنسٹرکشن کو ہم سنگولر میں لکھیں گے تو ہم لکھیں گے رب المشرقی، رب المشرقی، مشرق کا رب۔ اب چونکہ 2 مشرق لانا ہے، یہ زیر والا حرف ہے، اس زیر والے حرف کو کیسے لکھیں گے؟ چونکہ یہ زیر والا ہے لہذا ہم کو المشرقی، المشرقو، المشرقہ، المشرقی، یہ 3 شکلیں جو ہیں، چلو اس کو زیر دینی ہے، اس کو زبر دیں گے، المشرقی، اس کا جمع بن جائے گا، ڈویل بن جائے گا المشرقان، اس کا ان دونوں کا کیا آئے گا المشرقین، المشرقین۔ اب یہ زیر والا بھی ہے اور زبر والا بھی ہے، یہاں بتاؤ یہاں کیا آ جائے گا؟ چونکہ یہاں مضاف الیہ آ گیا، یہ مضاف الیہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ مل کر، لہذا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہاں جو مشرقین ہے وہ مجرور ہے۔ یہ ہو گئی اس کی گرامیٹیکل انالیسس۔ سیم گرامیٹیکل انالیسس رب المغربین میں بھی آتی ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ 2 مشرقوں کا رب ہے، وہ 2 مغربوں کا رب ہے۔ 2 مشرق کیسے بنتے ہیں؟ چونکہ جاڑے میں ایک جگہ سورج چڑھتا ہے اور گرمی میں دوسری جگہ سورج چڑھتا ہے، اس طرح سے 2 مشرق بنتے ہیں۔ اور جاڑے میں ایک جگہ آفتاب غروب ہوتا ہے، گرمیوں میں دوسری جگہ غروب ہوتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح 2 مغرب وجود میں آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ میں 2 مغربوں کا بھی مالک ہوں۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ 2 مشرقوں کا رب ہے، 2 مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاتے ہو. کیونکہ یہاں نعمت نہیں ہے. نعمت کا معنی اگرچہ اعلیٰ ان میں ہے مگر یہاں قدرت کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. آپ جو اس کے پیچھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے جس کی تشریح ہم نے پہلے ہی کی ہے. یہاں اعلیٰ ان آئے گا قدرت کے عجائبات میں، قدرت کے کرشموں میں. اب تم رب کے کن کن کرشموں کو، کن کن عجائبات کو جھٹلاتے ہو. اس کے بعد ہمارا دوسرا سینٹنس آتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. مرج البحرین مرج البحرین مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین یلتقیان. یہ مرجع جو ہے آپ نے سبق نمبر 1 میں ورب بنانا سیکھا ہے. اوپر سے زبر 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 لگاؤ اور وہ ورب بن جاتا ہے. وَعَدَ وَعَدَ ضَرَبَ ضَرَبَ، یہ تو آپ نے سیکھا ہے. اسی طرح ہے مرجع. مرجع یہ بیس ورب ہے. یہ جو عربی جو سٹارٹ ہوتا ہے، عربی کا جو فعل سٹارٹ ہوتا ہے یہ تو فعل ماضی سے سٹارٹ ہوتا ہے عربی، اور یہ بیس ورب ہے. مرجع بیس ورب ہے. اس میں سبجیکٹ جو ہے، اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ چھپا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہی ہوتا ہے. مرجع means اس نے ملایا. He connected. He met. He connected. اس نے خلط ملط کر دیا. اس نے خلط ملط کر دیا. اس نے خلط ملط کر دیا. اس کا ایک اور معنی ہے اس نے چھوڑا. اس نے چھوڑا. یہ پاسٹ ٹینس ہے نا. عربی کا جو بیس فارم ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے. اس نے چھوڑا. He let loose. He let loose. He let loose. اس میں فعل ماضی بھی آتا ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا استعمال ہوا ہے، یعنی ہی. اب کیا چاہیے؟ اب ہم کو مفعول بہ چاہیے، ہم کو آبجیکٹ چاہیے. یہ بن گیا آبجیکٹ. مگر ہمارا مفعول جو ہے، جو اب تک ہم نے سیکھا ہے، وہ زبر والا ہے. مگر وہ زبر والا کہاں تھا؟ وہ تو سنگولر میں تھا، ڈویل میں نہیں تھا. لہٰذا یہاں بھی یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ 3 حالتیں. ناؤن کی 3 حالتیں ہیں. ناؤن کی ایک حالت ہے مرفوع، پیش والی. ایک ہوتی ہے مجرور، زیر والی. ایک ہوتی ہے منصوب، زبر والی.
बहरुन ये मरफू हालत है, बहरिन ये मजरूर हालत है, बहरन ये मंसूब हालत है। अब इसको डिवेल बनाओ, दो का, बहरुन हो गया एक बहर, बहरानी दो समंदर, यहां दोनों का बन जाएगा बहराइनी, बहराइनी। ये जो बहराइनी बन गया, ये ज़ेर वाला भी इस्तेमाल होता है और ये ज़बर वाला भी इस्तेमाल होता है। यहाँ मफूल चूँकि है लिहाजा ये ज़बर वाला इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल ज़बर वाला बन गया। मरजल बहरैनी उसने दो समंदरों को मिलाया। और इसका लफ्जी मायने बनता है उसने दो समंदरों को मिलाया, उसने दो समंदरों को मिलाया। He let loose the two seas. He let loose the two seas. यल्तकियाने, अब आ गया यल्तकियाने, यल्तकियाने। ये जो वर्ब है ये फेल मुज़ारिया है, फेल मुज़ारिया। फेल मुज़ारिया वो फेल होता है जिसमें प्रेजेंट टेंस भी आता है अरबी में और फ्यूचर टेंस भी आता है। फेल मुज़ारिया में हमें दो टेंस आते हैं, प्रेजेंट टेंस भी आता है, फ्यूचर टेंस भी आता है। पहले हम इस लफ्ज़ को सीखने की कोशिश करेंगे, ये लफ्ज़ बनता कैसे है। मेन लफ्ज़ है ये ला कॉफ तो लकुटी, लका। ये समिया के पैटर्न पर आता है। इसको बनता है अरबी में ला किया, ही मेट, ला किया, ही मेट। इसी लफ्ज़ से हमारा एक पैटर्न है इफ ता आ ला। ये अरबी का एक पैटर्न है। इस पैटर्न पर हम इस वर्ड को कहाँ लिखेंगे? मेन हमारा फा है, एन है और लाम है। फा के बदले लाम आ गया, एन के बदले काफ आ गया, लाम के बदले या आ गया। अब दो लफ्ज़ इसमें ज़्यादा है, एक है ए और एक है ते। इस तरह क्या बनता है? ये बन गया इफ, ये बन गया इल, ये बन गया ता, ये बन गया ता, इल ता, ये बन गया का, और ये ऐसे ही पढ़ा जाता है इल ता का। इस तरह ये लफ्ज़ बनता है इल ता का, इल ता का। इल ता का के माने ही मेट। लकिया के माने हैं ही मेट, इल्तका के माने भी हैं ही मेट।
مگر عربی میں زیادہ تر التقا استعمال ہوتا ہے، لقیہ کم استعمال ہوتا ہے۔ اب اس التقا سے ہم کو کیا بنانا ہے؟ مضارع۔ یہ تو پاسٹ ہے۔ التقا جو ورب ہے، التقا جو ورب ہے، التقا یہ پاسٹ ہے، اس سے بنتا ہے یلتقی، یلتقی، التقا یلتقی، التقا ہی میٹ، یلتقی ہی میٹس۔ اب یہ ڈویل ہے، یلتقیانی، دے ٹو میٹ، یلتقیانی، یلتقیانی۔ اب یہ ڈویل بن گیا، اس کا معنی ہو گیا دے ٹو میٹ، دے ٹو میٹ ایچ ادر۔ They to meet each other. اب اس کا معنی کیسے بنتا ہے؟ They to meet each other. مرج البحرین، اس نے دو سمندروں کو ملایا، یلتقیانی، وہ دو سمندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس کا یہ لفظی معنی بن گیا۔ اب جو اس کا اردو میں پورا محاورہ دار معنی یا انگریزی میں پورا محاورہ دار معنی بنتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ مرج البحرین، اس نے دو دریاؤں کو چھوڑا، اور وہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ He let the two seas, he let the two seas loose, and they meet each other. And they meet each other. مرج البحرین یلتقیان۔ بینہما برزخ لا یبغیان۔ بینہما برزخ لا یبغیان، یبغیان۔ بائنا یہ تو ظرف ہے، بٹوین، بائنا پلس ہوما، بائنہما
between the two, between the two, ہما دو کے لیے آتا ہے. برزخن بیریئر, گیپ. لا یبغیان, یہ یبغیان جو ہے یہ بغا سے آ گیا ہے. بغا وہ حد سے باہر نکلا. یبغی, یبغی وہ حد سے باہر نکلتا ہے. اوپر والا پاسٹ, نیچے والا پریزنٹ. اس یبغی کو ڈویل بنائیں گے. یبغیان, یبغیان وہ دو حد سے باہر نکلتے ہیں. نکلتے. اب اس کو لا لگائیں گے. لا معنی نہیں, وہ دو حد سے باہر نہیں نکلتے ہیں. یہاں آئے گا نہیں, نہیں نکلتے ہیں. اس طرح اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے بینہما برزخن, ان دو کے درمیان. بینہما ان دو, دو مینی دو دریاؤں, دریا. ان دو کے درمیان برزخن ایک گیپ ہے, ایک باریک ان دو کے درمیان ایک باریک گیپ ہے. لا یبغیان جس کو وہ دو دریا حد سے باہر نہیں نکلتے ہیں, نہیں نکلتے ہیں. جسے وہ دو دریا حد سے باہر نہیں نکلتے ہیں. بینہما برزخن لا یبغیان, بینہما برزخن لا یبغیان. اگر ہم اس سینٹنس کو نارمل سینٹنس میں بنائیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے البرزخ 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 بینہما, بینہما. البرزخ یہ بن جائے گا مبتدا, یہ بینہ ہو گیا ظرف, ہما ہو گیا مضاف الیہ, دونوں بن جائیں گے ظرف پلس مضاف الیہ. مضاف الیہ مجرور. مبتدا ظرف ہو گئی خبر, یہ ظرف جو ہے اس میں پریڈیکیٹ ہے. البرزخ بینہما, یہ والا جملہ ہے, یہ جملہ فعلیہ ہے, جملہ فعلیہ ہے. یہ جملہ فعلیہ کیا بتاتا ہے؟ یہ ان دو دریاؤں کی حالت بتاتا ہے.
और रब ने क्या लिखा है, रब ने बाइना पहले लिखा है, बाइनहुमा, गो कि खबर पहले आ गई है, खबर पहले आ गई है और मुब्तदा पीछे रह गया है, मुब्तदा पीछे रह गया है। बाइनहुमा बरज़खुन, इन दो के दरमियान एक बैरियर है, एक गैप है, ला यबगियान, जिसे वो पार नहीं करते हैं, जिसे वो पार नहीं करते हैं। मरजल बहरैनी यल्तकियान, उसने दो दरियाओं को छोड़ा है, खुला छोड़ा है। यल्तकियान, वो दोनों दरिया कभी करीब करीब मिलते हैं। बैनहुमा बरज़कुन, उन दो दरमियान की एक गैप रखी है। ला यबगियान, जिसे वो बाहर नहीं निकलते हैं, जिसको वो पार नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आपको समझने की तौफीक दी और मुझे भी समझने की तौफीक दे, आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक दे और मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।